عالم کی ذمہ داری آپ دیکھیں گے کہ ہر موڑ پہ ان کی ضرورت پڑتی ہے، ہر فیلڈ میں. جیسے مثال کے طور پر جمعہ کا خطبہ دو، کون آئے گا؟ مزدور، لیبر. جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے لیبر کریں گے، چلے گا کام؟ چلے گا نہیں چلے گا. کسی عالم کی ضرورت پڑے گی، جمعہ کا خطبہ دیجئے. نکاح پڑھانے کے لیے کوئی مزدور کر لو بھائی، نہیں ہوگا. عالم کی ضرورت. مدرسے میں فضیلت تک یا اس سے اوپر تک پڑھانے کے لیے کتنے مزدور کی ضرورت پڑے گی؟ نہ مزدور سے کام نہیں چلے گا. کس کی باری آئے گی؟ آپ کے بچوں کو، آپ کی اولاد کو علم سے آراستہ پیراستہ کرنے کے لیے، علم سے مزین کرنے کے لیے مزدوروں سے کام نہیں چلے گا. علماء کرام کی ضرورت پڑے گی، علماء ہی سے یہ کام ہوگا. کہیں کوئی مسئلہ، ابھی اسٹیج میں آئیں گے، قرآن و حدیث کی بات بیان کریں گے، درس حدیث دیں گے، کتنے مزدور کی ضرورت ہے؟ نہیں، یہ تو پنڈال سجانے کا کام مزدور کا ہے. اسٹیج میں قرآن حدیث کا درس کون دیں گے؟ علماء کرام. اس کا مطلب یہاں پہ بھی علماء کی ضرورت. اسی طرح سے دیگر مسائل میں جہاں بھی دیکھیے علماء کو آگے آنا پڑے گا. مگر علماء، ہر چیز میں علماء آگے، اس میں بھی علماء، اس میں بھی علماء. اور قرآن میں بھی بیان کیا گیا ہے یہ وجہ کہ علماء کا مقام بہت ہی بلند ہے، تنخواہ کیوں اتنی نیچے؟ کیوں بھائی؟ 15 سال 16 سال پڑھے، جس میں لمبا خرچ، لمبا ٹائم، کافی پریشانیاں، کافی دقتیں برداشت کرنی پڑی، طرح طرح کے مصائب و آلام برداشت کرنے پڑے. اتنا لمبا زمانہ گزارنے کے بعد جب تنخواہ کی باری آتی ہے کسی مدرسہ کے لیے تو حضرت مولانا 6000 لے لیجئے. آپ لوگوں کی تنخواہ میں تو کافی برکت ہے، آپ لوگوں کی تنخواہ میں کافی برکت ہے. اور 6000 لیجئے، شکر ادا کیجئے اور کہیے نا، قبول کیجئے. اور 24 گھنٹہ ڈیوٹی. 6000 یعنی 15-16 سال پڑھنے کے بعد آپ کی مناسب تنخواہ 6-7 ہزار، 24 گھنٹہ ڈیوٹی. اور سال میں 2-4 مرتبہ صرف جو ہے کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کو چندہ کرنا پڑے گا. کبھی ٹیمپو کے پیچھے آپ گھومیے، کبھی تو اور کچھ رسید لے کر کے گھومیے. رمضان آئے گا تو پھر چندہ کرنے کے لیے باہر جائیے. ہائے علماء کی عزت. اللہ کے بندو، کیا ہمارا فرض نہیں بنتا کہ جو 15-16 سال جھیلے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے، قرآن کی بات آپ کو بتانے کے لیے، آپ کی ساری پریشانیوں کا مسئلہ حل کرنے کے لیے، آپ کو کتاب و سنت بتانے کے لیے، آپ کی صحیح رہنمائی کرنے کے لیے، آپ اس کے لیے جسے آپ امامت کے لیے بھی آگے رکھتے ہیں، آپ اس کی تنخواہ طے کرتے ہیں 8-9 ہزار، 6,000، 5,000. کبھی تنہائی میں بھی شرم نہیں آتی؟ ارے وہ علماء طبقہ جو عدنی مدنی اور کیا کیا ہے جو مدرسہ کھولے ہیں، ہمارے شمیم اختر مدنی صاحب ناراض نہ ہو، آپ نہیں، جو لوگ ادارہ کھولے ہیں، جو لوگ ادارہ کھولتے ہیں وہ علماء کی اہمیت سمجھتے ہیں، وہ لوگ بھی اس طرح سے مول بھاؤ کرتے ہیں. کیوں؟ یرفع اللہ الذین آمنوا میں تنخواہ کی اونچائی نہیں ہے کیا؟ فری میں تو کوئی پڑھتے نہیں ہے. جیسا کہ میں نے بتایا تو کم سے کم علماء کی تنخواہ جو ہر میدان میں آگے ہوتے ہیں، ہر ایک سے ان کی تنخواہ اونچی ہونی چاہیے. کم سے کم 40-50 ہزار. کچھ لوگ پتہ نہیں کیا سوچ رہے ہوں گے، یہاں تو محفل میں زیادہ لوگ نہیں ہیں، مگر یہ بات جائے گی نیٹ میں انشاءاللہ. نہیں تو کم سے کم کا یہ نہیں بنتا، یہ واجب نہیں ہوتا کہ 1 سال پڑھا ہے، جیسے 16 سال پڑھے، تو کیا یہ نہیں بنتا کہ کم سے کم 1 سال پڑھنے کے عوض میں، عوض تو دے نہیں سکتے، انصاف، 1 سال کا انصاف اگر آپ کریں
تو 16 سال پڑھنے والے کو 16,000 تو کم سے کم دینا ہی چاہیے، تب بھی کم ہے، شرما کے بول رہا ہوں۔ تو یہ سوچنا چاہیے ہمارے مدارس کے ذمہ داران کو، جن سے دینی تعلیم آپ دلوا لیتے ہیں، جن کے ذریعے سے آپ اپنے بچے کے مستقبل کو سائیکل کرتے ہیں، مزین کرتے ہیں، آپ ہر میدان میں وہ آگے رکھتے ہیں، ان کی تنخواہ کے سلسلے میں انہیں پیچھے کیوں پیچھے رکھتے ہیں، کیوں انہیں دبائے جا رہے ہیں؟ تو یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ جو ہے علماء کے ساتھ علماء کی توہین ہے، اور یہ صرف پبلک نہیں کرتی ہے، علماء طبقہ بھی کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اس پر ہمیں خیال کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، ایک بات میں کہہ دیتا ہوں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مولانا لوگ تو تھوڑی دیر ڈیوٹی کرتے ہیں، 6 بجے آئے اور 11:30 12 بجے ختم کر دیے، بس ختم، اس کے بعد مولانا صاحب آزاد۔ یہ ان کی جہالت ہے، انہیں پتہ نہیں کہ بڑے بڑے اداروں میں جو علماء کرام پڑھاتے ہیں، آج جو پڑھائے کل کے لیے مطالعہ کرتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر فضیلت تک میں بھی پڑھاتا ہوں، بڑی بڑی کتابیں، فضیلت تک کون سی کتابیں ہیں آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے، یہاں پہ علماء کرام موجود ہے۔ آج پڑھانے کے بعد فری نہیں ہوتے علماء کرام، کل جو طلباء کو پڑھائیں گے ان کے لیے پھر مشغول ہو جاتے ہیں، انہیں فرصت نہیں ملتی۔ کہاں انہیں فرصت ملتی ہے؟ تو یہ کہنا کہ علماء لوگ فری ہو جاتے ہیں اور مزدور تو اتنے صبح سے لے کر شام تک ڈیوٹی کرتے ہیں، علماء کا مقابلہ مزدوروں سے کرتے ہیں، یہ غلط ہے، یہ سراسر نادانی ہے، یہ سراسر ناسمجھی ہے آپ کی۔ علماء اور مزدور کیسے برابر ہو جائیں گے بھائی؟ ابھی میں نے آپ کو بتایا میں کل مدرسہ نہیں جاؤں گا، کیا میری گھنٹی کوئی مزدور کر لے گا؟ کوئی موٹا تگڑا مزدور بھیج دیجئے، جو میں کتابیں پڑھاتا ہوں، بھیجیں گے؟ کوئی ہیلدی مزدور بھیج دیجئے، سیٹ پہ بیٹھ پائیں گے؟ نہیں بیٹھ پائیں گے۔ تو علماء کا مقابلہ مزدوروں سے، اتنی بدتمیزی کیوں؟ یہ کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں، اس وجہ سے آج میں کہہ رہا ہوں یہ غلط بات ہے میرے بھائی۔ علماء ہوتے ہیں، مزدور ہوتے ہیں، اور مزدوروں کی میں توہین نہیں کرتا، ان حضرات سے کہتا ہوں جو علماء کا مقابلہ مزدوروں سے کرتے ہیں، ان سے۔ اس وجہ سے مزدور حضرات میری باتوں سے ناراض نہ ہو اللہ کے واسطے۔ تو آج شاید میری بات بہت لمبی ہو گئی، یہیں سے میں اپنی باتیں ختم کر